جو کفر پر چھا گیا، مصطفیٰ نے رب سے مانگا، وہ عمر ہے آ گیا، عزت اسلام بن کر جو کفر پر چھا گیا، مصطفیٰ نے رب سے مانگا وہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وقال تعالی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صدق اللہ العظیم۔ اسلامی سال 1444 کا آج اختتامی دن ہے۔ آج رات سے انشاءاللہ محرم الحرام 1445 ہجری شروع ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج تک جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، اللہ کے احکامات، نبی علیہ السلام کے مبارک سنت طریقے، آپ کے دین سے ہٹ کے کوئی زندگی گزری، کوئی عمل میں کوتاہی ہوئی، اللہ ہم سب کی وہ معاف فرما دے، اور آئندہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام کے جو مبارک جبات، جن کو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ بڑے اعلیٰ۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ان کے بارے میں اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المہتدون، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ لوگو، میں اللہ نے ان صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا 100% نمبر، 100% نمبر۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ ہاں، بخشش بھی ہو چکی صحابہ کی، اور بڑا اجر اللہ کی طرف سے ان کو۔ انہی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے سابقون الاولون بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، بڑے بڑے درجے والے صحابہ۔ اور تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے جو افضل، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ خلفائے راشدین ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے یہ خلفاء ہیں، خلفائے راشدین، نبی علیہ السلام نے جن کے بارے المہدیین، ہدایت یافتہ ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یکم محرم کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یوم شہادت ہے۔ تو دل چاہا کہ اپنا حصہ ڈال لیں، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ہم نے ان حضرات کے بارے میں کیا بولنا ہے۔ ہم تو صرف ان کے محبت کرنے والوں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں، اس صف میں آنا چاہتے ہیں، تاکہ کل قیامت والے دن نبی علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے صحابہ، اور پیچھے ہم جیسے گناہ گار بھی کھڑے ہوں، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو یہی بات سمجھنے کی اور غیر مسلموں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھیں کتنی بڑی بات فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر، میں نے دیکھا انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، اور شیطانوں میں سے بھی شیطان ہیں، جنوں میں سے بھی شیطان ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے انسانوں کے شیطان بھی بھاگ جاتے ہیں اور جنوں کے شیطان بھی بھاگ جاتے ہوتے ہیں۔ ایسا بڑا مقام اللہ رب العزت نے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی رشتہ داری، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ محترمہ، ہماری ماں حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی۔ اس ناطے سے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی علیہ السلام کے سسر، ہمارے نبی علیہ السلام کے سسر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، امیر ہیں، کتنا بڑا، کتنا زیادہ اللہ کا ڈر اور کتنا زیادہ اللہ کا خوف ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر۔ وہ واقعات ملتے رہتے ہیں۔ ایک عورت کو دیکھا اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو دیکھا، اس کے پاس تشریف لے گئے، بیت المال سے ساری کی ساری اس کی تمام ضروریات امیر المومنین پوری کر رہے ہیں۔ غلام اسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اٹھا لیتا ہوں، فرمایا نہیں، کل قیامت والے دن میرے بوجھ کو تم نہیں اٹھاؤ گے، میں ہی اٹھاؤں گا، لہٰذا اپنی رعایا کے لیے یہ بوجھ میں اٹھا کے لے کے جاؤں۔ خود پکایا جا کے اور خود بچوں کو کھلایا، ان کو ہنسی، ان کی وہ بچے ہنسی خوشی کھیل میں مشغول ہو گئے، پاس کھڑے دیکھ رہے ہیں، اور عورت کو یہ کہہ بھی نہیں رہے کہ میں امیر المومنین ہوں، میں عمر ہوں، نہیں، فرمایا کہ تم جب کل امیر المومنین کے پاس آؤ گی نا، خلیفہ کے پاس، تو مجھے بھی وہاں دیکھ لو۔ کتنا بڑا مقام، کتنی زیادہ عاجزی ان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر، اور دوسری طرف دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تین صاحبزادیاں، ایک بہن کا نام، ایک بیٹی کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے زینب رکھا ہوا، ایک کا نام رقیہ، ایک کا نام ام کلثوم۔ تو یہ ام کلثوم جو تھیں، یہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی، اس کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا تھا۔ تو یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد بن گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر بن گئے۔ سبحان اللہ، کمال کی رشتہ داری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صاحبزادی کی صاحبزادی ہے، تو میرا اس گھرانے کے ساتھ اور رشتہ پکا۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ یکم محرم حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک عرض یہ ضرور کروں گا کہ جو بھی حضرات میری بات سننے والے ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں۔ کافر بھی کیا اٹھتے ہیں کہ اگر 6 مہینے اب عمر رضی اللہ عنہ کو اور مل جاتے تو دنیا سے کفر ختم ہو جانا تھا۔ کافروں کی کتابیں آج بھی کافروں کے ملکوں میں، یورپ ملکوں میں عمر لا چل رہا ہے۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے وہ نہیں ہے، جہاں ہے لوگ اسے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ پھر دنیاوی ترقیات، دنیاوی سارے کے سارے معاملات ان کے، کہتے جی، ایک دوست آئے کہتے جی ہمارے تو بچوں کو پیمپر بھی وہ دیتے ہیں، ہمارے بچوں کی تمام ضروریات پوری کرتے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ بچے کو جب پیدائش اس کی شروع ہو جائے تو بیت المال سے اس کا وظیفہ شروع۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بنایا ہوا سارا کا سارا سلسلہ ہے۔ لیکن آج ہم نے ان حضرات کے نقش قدم پر چلنا، ان کی سیرت کو کم از کم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت ہم سارے کے سارے ضرور پڑھیں، اپنے گھر میں سنائیں، اور اللہ تعالیٰ ان مبارک ہستیوں کی محبت، بس ہم نے ان سے محبت نہ، نبی علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، جو میرے صحابہ سے محبت رکھے گا اس کو مجھ سے محبت ہے، اس لیے میرے صحابہ سے محبت رکھ رہا ہے۔ جو میرے صحابہ سے نفرت کرے گا اس کو اصل میں نفرت میرے سے ہے، اس لیے میرے صحابہ سے وہ نفرت کر رہا ہے۔ اس لیے میرے تو صحابہ کے بارے میں دل میں محبت، صرف اور صرف ان پاک ہستیوں کا نام تو رضی اللہ تعالیٰ کے بغیر لے لیا جائے تو ہماری زبانیں ایسے جیسے کتنا بڑا پاپ کر لیا، اتنا بڑا۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا، اور نبی علیہ السلام جگہ جگہ پر ان کو جنتی ہونے کی 10 عشرہ مبشرہ میں نام ایک، دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے، نبی علیہ السلام ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دے بار بار۔ اور آپ علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے کے، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہاں میں نے محل دیکھا، بتایا گیا یہ قریشی نوجوان کیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ قریشی نوجوان عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ علیہ السلام فرمایا عمر تیری غیرت کی وجہ سے میں نے اندر نہیں گیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی وجہ سے غیرت کروں گا، ہمارا سب کچھ آپ کا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، خلفائے راشدین، اور ان کی سیرت پڑھنے کی، ان کے مطابق عمل کرنے کی، اور اپنی یہ صرف فارمیلٹیاں نہ ہوں ہماری اور حضرت یہ آیات مبارکہ جو میں نے پڑھی ہیں اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہیں۔ یکم محرم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں یہ زندہ ہیں، بل احیاء، یہ مرے نہیں ہیں، یہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہاری سمجھدانی میں یہ بات نہیں آ سکتی یہ کیسے زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا مقامت، اور کہ دیکھیں کتنا بڑا مقام کہ نبی علیہ السلام آرام فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس روزہ اقدس کی بار بار حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے، ساتھ ہمارے نبی علیہ السلام کے وہ سسر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر بھی سسر ہمارے نبی علیہ السلام کے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ، ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی نبی علیہ السلام کے سسر،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے بار بار سنا، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر نکلے، میں ابو بکر عمر بیٹھے، میں ابو بکر عمر چلے. اتنی دفعہ نبی علیہ السلام نے اس بات کو ارشاد فرمایا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس بات کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. جو بات عرض کی تو آج سے ایک تو نیت کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں گے، نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے، صحابہ کی سیرت پڑھیں گے، صحابیات کی سیرت پڑھیں گے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو لائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.